أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنما يخشى الله من عباده العلماء. وفي موضع آخر وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم رحمة الله على خلفائه ومن خلفائكم الذين يحيون سنتي ويعلمها للناس او كما قال علیہ السلام. ایک مرتبہ محبت اور ذوق کے ساتھ درود و سلام علیہ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر خلق كلهم. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغی خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. آج ہم اس عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد نیت ملت حضرت علامہ العالم المفتی الحافظ المحدث المفسر المدقق المحقق المجدد الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر کرنے اور آپ کا ذکر سننے کے لیے ہم یہاں پر جمع ہو رہے ہیں. اور امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ وہ صاحب کرامت جبر استقامت اور اتنی کمال اور بابرکت اور مبارک جو ہے عظیم المرتبت ہستی ہے کہ جنہوں نے ہمیں عشق مصطفیٰ سکھایا، عشق رسول سکھایا کہ سرکار سے کیسا جو ہے عشق بندے کو کرنا چاہیے. انہوں نے ہمیں میلاد مصطفیٰ منانا سکھایا. امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ہمارے ہاتھوں میں کلاشن کوف جو ہے پکڑانا نہیں سکھائی، بلکہ یہ سکھایا کہ مدینہ شریف کی طرف اپنے چہرے کو موڑ لو، پھیر لو اور دونوں ہاتھوں کو باندھ کے مصطفیٰ جان رحمت میں لاکھوں سلام. امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اتنی صاحب کرامت اور اتنی بابرکت ہستی ہے کہ جس ہستی کا ذکر کرنے میں جا رہا ہوں وہ پاک و ہند کی مقبول ترین ہستی ہے کہ جنہیں جو ہے شہرت اور جنہیں مقبولیت اور جنہیں ایک بہت بڑا مقام عطا ہوا. امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ پاکستان میں بھی مقبول ہیں، آپ ہندوستان میں بھی مقبول ہیں. جنہوں نے جوہر علم و کمالات بچپن ہی میں اپنی دکھانا شروع کر دیے تھے اور جس مقصد کے لیے جس عین کے لیے مقصد کے لیے اللہ رب العزت نے آپ کو منتخب فرمایا تھا آپ نے وہ کر کے دکھایا. آپ اس مقصد میں پورا اترے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے اپنے کمالات کا ظہور جو ہے 13 سال کچھ ماہ کی عمر میں ہی دکھانا شروع کر دیے. آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ مکمل طور پہ جب 14 سال کی عمر کو پہنچے، یعنی 13 سال 10 ماہ 14 سال کے قریب تو مروجات تمام علوم دینیا پر آپ کو مکمل دسترس حاصل ہو گئے. سارے علوم آپ نے سیکھ لیے اور آپ نے جب سارے علوم سے فراغت حاصل کی، جب بچے جو ہے گلی کوچوں میں کھیل رہے ہوتے ہیں اس وقت
جو ہے اعلیٰ حضرت عالم بھی بن چکے تھے، مفتی بھی بن چکے تھے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جب گلی کوچے کے اندر بچے کھیل رہے ہوتے ہیں، وقت کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت اعلیٰ حضرت کا کمال یہ تھا کہ اعلیٰ حضرت جو ہے مسند تدریس پر موجود تھے۔ جب بچے گلی کوچوں میں کھیل رہے ہوتے ہیں، اس وقت اعلیٰ حضرت مسند ارشاد پہ موجود تھے، اور جب بچے گلی کوچوں میں کھیل رہے ہوتے ہیں، اس وقت اعلیٰ حضرت امام اہل سنت دارالافتاء کے اندر فتویٰ نویسی کر رہے تھے، لوگوں کو شرعی مسائل بتا رہے تھے، ان کی شرعی رہنمائی کر رہے تھے، انہیں دین کے علوم سے نواز رہے تھے۔ یہ اعلیٰ حضرت کا کمال تھا۔ جب بچوں کی کھیلنے کودنے کی عمر ہوتی ہے، جب بچے نئے بالکل جو ہے ہوش کو سنبھالتے ہیں، اچھی طرح جو ہے وہ اپنے ہوش و حواس کو جو ہے مکمل طور پہ پہنچ جاتے ہیں، اس وقت اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے ہوش و حواس کا حالت یہ تھا کہ آپ عالم دین بھی بن چکے تھے اور مفتی اہل سنت بھی بن چکے تھے۔ مفتی اسلام کا بھی جو ہے آپ کے سر پر تاج سجا دیا گیا تھا۔ اللہ رب العزت نے جو اعلیٰ حضرت سے کام لیا، سرکار اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن شعبوں میں آپ نے جو ہے کام کیا، اللہ نے جو کام لینا چاہا اور آپ نے جن شعبوں کے اندر، جن ڈپارٹس کے اندر جو کام کیا اور آپ نے کمال کر دیا، اور جو ہے قلم جو ہے اس مدح اور اس تعریف کو، اس وصف اور اس صفت کو بیان کرنے سے قاصر ہو گئے، وہ الفاظ نہیں کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کیا کمال کیا۔ کوئی شعبہ، کوئی علم کا شعبہ آپ نے ایسا نہیں چھوڑا کہ جس میں آپ نے کام نہ کیا ہو، چاہے وہ علم تفسیر ہو، علم حدیث ہو، اصول حدیث ہو، اصول تفسیر ہو، علم فقہ ہو، اصول فقہ ہو، منطق ہو، فلسفہ ہو، علم کلام ہو، چاہے وہ جو ہے ریاضی ہو، علم نجوم ہو، علم رمل ہو، علم کلام ہو، علم جفر ہو، یعنی جس علم کی طرف بندہ نظر کو دوڑاتا رہے اور وہ علوم کے جس علوم کے بندے کو نام تک یاد نہیں ہوتے، اعلیٰ حضرت نے وہ سارے علوم حاصل بھی کر لیے تھے اور ایک جگہ جمع کر کے بھی دکھا دیے تھے۔ اعلیٰ حضرت کا ایسا جو ہے کمال تھا، ایسا جو ہے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو یہاں تک علماء نے لکھا کہ امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو 56 سے زیادہ علوم پر مکمل مہارت تامہ حاصل، 56 علوم سے زیادہ۔ اب سوال تو یہ ہوا، کیونکہ اعلیٰ حضرت کی معمولی ہستی نہیں تھی، لوگ تو انہیں جو ہے کفر کی مشین کہتے ہیں، لوگ انہیں معمولی سمجھتے ہیں، اور یہاں تک جو ہے ایسی باتیں کہہ دی جاتی ہیں، جناب اعلیٰ حضرت نے، لوگ اعلیٰ حضرت جو ہے پکارتے ہیں امام احمد رضا، ان کے علم کا کیا کمال تھا، اور جو ہے کہہ دیتے ہیں کہ ان کو تو صرف اردو آتی تھی۔ نہیں، یہ جھوٹ، اردو ان کو تو نہ جانے کون سی زبان آیا کرتی تھی، یہاں تک کہ آپ اگر فتاوی رضویہ کو اٹھا کر دیکھیں تو فارسی کے اندر بھی فتوی جات موجود ہے، فتاوی جات فارسی کے اندر بھی موجود ہے، کہ اگر آپ کے پاس فارسی میں سوال آیا کرتا تو جیسا سوال ہوتا، جس زبان میں ہوتا، آپ اعلیٰ حضرت اس کا جواب دیا کرتے۔ اعلیٰ حضرت نے علم کے دریا بہا دیے، اور آپ کو 50 سے زیادہ، 56 سے بعض سے 56 سے زیادہ کہا، بعض نے 50 سے زیادہ کہا، اور اتنے علوم آپ کو، تو آپ فرماتے ہیں کہ 16 علوم تو میں نے مکمل پڑھے، مکمل حاصل کیے، مگر 16 سے زیادہ جتنے بھی علوم مجھے حاصل ہوئے وہ بارگاہ مصطفیٰ سے عطا ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے مجھے وہ علوم جو ہے حاصل ہوئے۔ اور آپ کی صلاحیت، آپ کی تحریر سے آپ کی صلاحیت کا اندازہ بھی لگایا جا سکتا ہے۔ یہاں پر تو ہمارے علماء نے کام کیا، ورنہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جو فتاوی رضویہ لکھی تھی وہ 12 جلدوں پر تھی، اور جب اس پر علماء مشائخ نے، علماء کرام عبد القیوم ہزاری صاحب کی جو ہے زیر صدارت، جو آپ کے ماتحت جو بڑے بڑے علماء
فضلاء تھے، جب ان کی ایک ٹیم، ایک کمیٹی بٹھا لی گئی، ایک انتظامیہ قائم کی گئی، اور جب اس پہ کام ہوا تو جب اس کی تفسیر، ان الفاظوں کی تفسیر، اس کو آسان کیا گیا کہ اعلیٰ حضرت نے عربی لکھی، ترجمہ جو ہے نہیں لکھ سکے، تو اس کا ترجمہ، اس کی تشریح، جو ورڈ مشکل، جو الفاظ مشکل، جو سمجھ میں نہیں آ رہے، ان کی جو ہے ان الفاظوں کی تشریح اور توضیح، ان کو ایکسپلین کرنا، تو اس یہاں پر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی جب فتاوی رضویہ کی شرح مزید کی گئی تو 33 جلدیں بن گئی، ضخیم 33 جلدیں۔ اعلیٰ حضرت اتنی کمال کی جو ہے ہستی تھی، اور آپ کی علمی قابلیت کا اندازہ آپ کی تصانیف سے لگایا جا سکتا ہے۔ یہاں تک کہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے 1000 سے زیادہ کتابیں لکھی، 1000 کتابیں آپ نے لکھی، 1000 کتابیں آپ نے لکھی، اعلیٰ حضرت نے 1000 کتابیں لکھی، اور فتاوی رضویہ آپ کے سامنے موجود، فتاوی فریقیہ، اسی طرح فتاوی رضویہ، حسام الحرمین، تمیز الایمان، اور مختلف اور کتابیں، اور جو ہے فتاوی رضویہ اتنی ضخیم، اور جو ہے 56 سال تک آپ فتویٰ نویسی کرتے رہے، لوگوں کو جو ہے دین کے بارے میں آگاہی فراہم کرتے رہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا علمی کمال آپ فتاوی رضویہ سے جو ہے حاصل کر سکتے ہیں۔ جو موجودہ زمانے کے جو علماء مشائخ ہیں، ان کے لیے ایک بہت ہی جو ہے زیادہ سہولت جو ہے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے سامنے رکھی، کہا کہ اگر جو ان فتاوی جات سے استفادہ حاصل کرے، ان کو پڑھ لے، ان کا مطالعہ کرے، تو کہتے ہیں کہ مفتی کے لیے ضروری ہے کہ اگر کوئی مفتی بننا چاہتا ہے تو وہ مکمل فتاوی رضویہ کو جو ہے سمجھ کر پڑھ لے تو مفتی بن جائے گا، اور اگر کوئی عالم بننا چاہتا ہے تو باہر شریعت کا مطالعہ کرے۔ یہ دو علمی کارنامے، باہر شریعت، جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے شاگرد رشید ہیں، شاگرد خاص ہیں، مولانا صدر الشریعہ بدر الطریقہ امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو آپ کی بالکل قریبی تھے، امجد علی اعظمی، انہوں نے باہر شریعت لکھی، اور اعلیٰ حضرت نے اتنا عظیم اور علمی کارنامہ سر انجام دیا، یہاں تک کہ جو آج ہمارے ہاتھوں میں قرآن پاک ترجمہ قرآن کنز الایمان کی صورت میں موجود ہے، جو اتھینٹک مستند معتبر ترجمہ قرآن کنز الایمان، اور جو بندہ جب اس ترجمہ قرآن کنز الایمان کو پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، تو یقیناً اسے قرآن کا جو ہے فہم حاصل ہوتا رہتا ہے کہ اللہ کلام کیا کر رہا ہے، اس کا آپ نے ترجمہ کیا، اتنا بڑا امت پہ جو ہے احسان کیا۔ تو اعلیٰ حضرت جس شعبے میں بھی آپ نے قدم رکھا تو آپ نے اس میں اپنے علمی جوہر جو ہے بکھیر دی۔ اعلیٰ حضرت امت مسلمہ کے لیے ایک عظیم نعمت ہے، ایک عظیم انعام ہے۔ امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ولادت باسعادت آپ کی 1856 سنہ عیسوی کو آپ کی ولادت ہوئی۔ اب جب آپ کی ولادت ہوتی ہے، پیدائش ہوتی ہے، تو آپ کا نام احمد رضا رکھا جاتا ہے، احمد رضا خان۔ والدہ آپ کو جو ہے ام المیاں کہہ کر پکارا کرتی تھی، مگر دادا نے آپ کو احمد رضا جو ہے پکارا، اور احمد رضا ہی سے آپ مشہور ہوئے۔ اور امام اہل سنت، امام عشق و محبت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اگر ہم ان کے گھرانے کی طرف جائیں تو ان کا گھرانہ بھی کوئی جو ہے معمولی گھرانہ نظر نہیں آتا، بلکہ آپ کے جو دادا تھے مولانا رضا علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تو وہ بھی اللہ کے ولی تھے، با کمال اور با تصرف ولی تھے، اتنے بڑے اللہ کے مقبول بندے تھے۔ انہی کے یہ پوتے تھے، شہزادے تھے مولانا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو والد مکرم تھے ان کا نام تھا مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اب گھرانہ علمی، اللہ والوں کا گھرانہ، اب اس گھرانے کا اثر و رسوخ کو دیکھیں، اس گھرانے کا جو ہے مطلب کہ فلسفہ، اور اس گھرانے کی قابلیت، اور اس گھرانے نے کیسے جو ہے دین اسلام کی خدمات سر انجام دی، کس طرح جو ہے امت پر یہ احسان کیا کہ اسی گھرانے میں امام احمد رضا کی جب پیدائش ہوتی ہے
جب آپ چند سال کو پہنچتے ہیں تو آپ کی تربیت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو تربیت دیکھیں، 4 سال کی عمر، کتنی عمر؟ 4 سال۔ 4 سال کی عمر کو جب آپ پہنچتے ہیں، امام عشق و محبت، امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تو جب آپ 4 سال کی عمر کو پہنچتے ہیں تو 4 سال میں مکمل آپ قرآن پاک کو ختم فرما لیں۔ ناظرہ قرآن یعنی قرآن دیکھ کے پڑھنا آ جاتا 4 سال کی عمر میں۔ ہمارے یہاں تو 6 سال کا جب بچہ ہوتا ہے، 7 سال کا، جب اس کو مدرسے میں لیا جاتا ہے اور پھر جو ہے اس کو پڑھایا جاتا ہے، اور پھر وہ کس طرح پڑھتا ہے تو پھر آپ ان میں بہتر جانتے ہیں۔ تو 4 سال کی عمر میں مکمل قرآن پاک ناظرہ تکمیل فرمائی۔ جب آپ 6 سال کی عمر کو پہنچے تو چونکہ علم کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، تو 6 سال کی عمر کو جب پہنچے تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ماہ مقدس ربیع الاول کا مہینہ، حضور کی ولادت مبارک کا مہینہ، ماہ ربیع الاول موجود، وہ جو ہے ماہ ربیع الاول کا جو ہے مہینہ جاری و ساری تھا۔ علماء کرام، علماء مشائخ، اور ان کے سامنے تقریر کرنا یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی، بندہ بہت زیادہ غلطیاں بھی کر جاتا ہے۔ لیکن امام اہل سنت کی عمر کتنی ہے؟ 6 سال۔ کتنی عمر ہے؟ 6 سال کا بچہ ہوتا کیسا ہے؟ لیکن قرآن جائیے امام اہل سنت کے گھرانے والوں پر کہ کس طرح ان کے گھرانے نے امام عشق و محبت، امام اہل سنت کی تربیت فرمائی کہ 2.25 گھنٹے کی تقریر آپ نے میلاد مصطفیٰ پر۔ علماء کرام، علماء مشائخ موجود، منبر رسول جلوہ فرما، علم سیکھ رہے ہیں، گھر سے آپ نے علم حاصل کیا، اپنے ماں باپ سے علوم دینیہ کو سیکھا، کسی اسکول میں نہیں پڑھے، کسی مدرسے میں نہیں پڑھے، کسی کالج، کسی یونیورسٹی، کہیں پر آپ نہیں گئے، اور گئے تو صرف اپنے باپ کے پاس، اپنے باپ کی جو ہے شفقت کے سائے میں آپ نے علوم حاصل کیے۔ آپ عالم بنے، مفتی بنے، اپنے باپ کے در سے بنے۔ آپ کے والد محترم مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کو علوم سکھائے اور زبردست اور بہترین آپ کو عالم بنایا۔ 6 گھنٹے کی جو ہے 6 سال کی یہ عمر، کہ 6 سال کی عمر میں 2.25 گھنٹے میلاد مصطفیٰ پر آپ نے تقریر فرمائی، اور جب 8 سال کی عمر کو پہنچے تو 8 سال میں آپ نے ایک عربی کتاب اس کی شرح لکھی، عربی زبان میں آپ نے شرح لکھی، اور پھر جو ہے معاملہ ایسا ہوا کہ جب آپ 13 سال 10 ماہ جب اتنی عمر کو پہنچے تو آپ کے والد محترم نے آپ کی دستار فضیلت فرمائی، کیونکہ 13 سال 10 مہینے میں آپ عالم دین بھی بن گئے تھے اور مفتی اسلام بھی بن گئے تھے۔ سارے علوم آپ نے اپنے والد محترم سے حاصل کر لیے، اور جب آپ اس عمر کو پہنچے، جب آپ مفتی بن گئے، عالم بن گئے، اب ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کوئی سائل، ایک سائلہ، اس کا سوال جو ہے اس طرح دارالفتہ کے اندر پڑا ہوا تھا، مولانا نقی علی خان دارالفتہ کے فرائض جو ہے وہ انجام دیا کرتے تھے، کہ ایک سوال اس طرح وہاں پڑا ہوا تھا کہ اگر ماں اپنے بچے کو دودھ پلائے، یا کوئی عورت اگر بچے کو دودھ پلاتی ہے اور دودھ جو ہے وہ ناک کے ذریعے حلق میں آ جاتا ہے، اتر جاتا ہے، ناک کے ذریعے، منہ کے ذریعے نہیں بلکہ ناک کے ذریعے، تو کیا اس صورت میں رضاعت ثابت ہو جائے گی؟ کیا وہ اس کا رضائی بیٹا کہلائے گا، وہ اس کی رضائی ماں کہلائے گی؟ تو اس وقت دارالفتہ کے اندر کوئی موجود نہیں تھا۔ امام اہل سنت اور بھی علماء مشائخ آس پاس موجود تھے۔ امام اہل سنت جب دارالفتہ میں داخل ہوئے، دارالفتہ میں داخل ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ سامنے ایک استفتاء موجود ہے، اور فتویٰ پڑا ہوا ہے کہ اگر عورت نے دودھ پلایا اور دودھ بچے کی ناک کے ذریعے حلق میں پہنچ گیا تو کیا اس صورت میں رضاعت ثابت ہوگی؟ امام اہل سنت نے وہیں پر کھڑے ہو کے، دارالفتہ کے اندر آپ موجود تھے، آپ نے وہاں پر فتویٰ تحریر کر دیا، آپ نے سوال لکھا، اس سوال کے جواب کو تحریر فرمایا اور مکمل فتویٰ لکھ کر آپ چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ کے والد محترم دارالفتہ کے اندر داخل ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک استفتاء اور مع جواب کے کہ ایک اس کے ساتھ، اس سوال کے ساتھ جواب بھی موجود ہے۔ دیکھتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں، تصدیق کرتے ہیں کہ واقعی یہ تو بالکل درست فتویٰ ہے۔
تو اب جو ہے آپ باہر نکلتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ بھائی کیا تم نے لکھا، تم نے لکھا، تم نے لکھا، کس نے لکھا اس جو ہے استفتاء کا جواب، اس فتوے کا جواب کس نے لکھا، سوال کا جواب، یہ فتویٰ کس نے دیا؟ تو جب یہ سوالات ہونے لگے تو وہاں موجود جو افراد تھے، جو علماء تھے، وہ کہنے لگے کہ ہم نے تو خیر نہیں لکھا، مگر ابھی کچھ ہی دیر قبل جو ہے یہاں پر احمد رضا جو ہے آئے تھے، شاید انہوں نے یہ سوال کا جواب لکھا ہے۔ تو آپ کے والد نے بلایا اور کہا کہ کیا احمد رضا تم نے اس سوال کا جواب لکھا، کیا فتویٰ تم نے دیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ جی ابا جان میں نے جو ہے اس سوال کا جواب لکھا۔ تو آپ کے والد اتنے خوش ہوئے کہ آپ کے والد نے آپ کو سینے سے لگایا اور دستار فضیلت فرمائی اور مفتی کی جو ہے مسند پر آپ کو بٹھا دیا اور کہا کہ آج سے تم یہاں پر فتوے دیا کرو۔ اب 14 سال کی عمر، بلوغت کے قریب قریب بندہ، 14 سال ہوتی کتنی عمر ہے، اب دارالفتہ میں موجود مفتی ہندوستان، بہت بڑے ہندوستان کے، یہاں تک کہ آپ کے والد نے آپ کو مفتی اعظم کا لقب دیا تھا، 14 سال کی عمر میں دارالفتہ میں موجود، مطالعہ کر رہے ہیں، لوگوں کی شرعی رہنمائی کر رہے ہیں۔ لوگ آپ کے پاس آتے کہتے کہ ہمیں فتویٰ چاہیے، کہا کہ دارالفتہ میں چلے جاؤ، مفتی صاحب وہاں موجود ہیں۔ تو جب دارالفتہ میں لوگ جاتے دروازہ کھول کے واپس آ جاتے، جناب وہاں تو کوئی مفتی صاحب موجود نہیں ہے، وہ ایک چھوٹا سا بچہ وہاں موجود ہے، 14 سال 15 سال کی عمر کا ایک بچہ جو ہے وہاں موجود ہے۔ کہا کہ وہ بچہ نہیں ہے بلکہ وہی مفتی اعظم ہے، وہ جو ہے آنے والے وقت میں اس کا نام جو ہے اتنا روشن ہوگا کہ اسے لوگ مفتی اعظم کہہ کر پکاریں گے۔ اور پھر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا علمی کمال، علمی صلاحیت وہ اتنی زیادہ جو ہے اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمائی تھی کہ یقیناً اگر آپ کو یہ مل جائے گا، آپ جو ہے اپلیکیشن جائیں، فتاوی رضیہ آپ ڈاؤن لوڈ کریں، اس کو پڑھیں تو مطالعہ تو کریں، آپ کے ذہن میں جو سوال ہے آپ وہ سوال لکھیں، سافٹ ویئر بھی آج کل بنے ہوئے مل رہا فتاوی رضیہ کے، آپ وہ سوال لکھیں، اس سوال کا جواب بالکل آپ آرام سے مطالعہ کر سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ بد مذہب مخالف جو ہیں وہ بھی اعلیٰ حضرت کے فتووں سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے ایسا جو ہے کارنامہ سر انجام دیا۔ تو اعلیٰ حضرت کوئی معمولی شخصیت نہیں تھے، بلکہ آپ کے بارے میں تو علماء نے لکھا کہ آپ 14ویں صدی کے مجدد تھے، مجدد میت ملت، مجدد عرب و عجم تھے۔ آپ جو ہے اپنے وقت کے، اپنے زمانے کے مجدد تھے، امام عشق و محبت، امام اہل سنت۔ آپ کی جو شخصیت تھی وہ حشر پہلو اور ہمہ جیت شخصیت تھی۔ آپ کے اگر زندگی کے ہم بہت سارے گوشوں کی طرف نظر کریں تو آپ کی زندگی کے بہت سارے گوشے، یہاں تک کہ جو ہے اس پر کلام کیا علماء نے، فرمایا کہ وہ عالم قرآن بھی تھے، وہ حافظ قرآن بھی تھے، وہ مفتی بھی تھے، وہ محدث بھی تھے، وہ مفسر بھی تھے، وہ مصنف بھی تھے، وہ معلم بھی تھے، اور وہ محدث بھی تھے، وہ مجدد بھی تھے، وہ سب کچھ تھے۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں فرمایا کہ سب کچھ تھے، ساری صلاحیتیں، سارے علوم و فنون، سارے کمالات امام اہل سنت کے اندر موجود تھے، مگر سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کو محدث ہونے پر ناز نہیں تھا۔ یہ کچھ ہوتے نا محدث بڑا فخر ہوتا ہے، مگر آپ فرماتے ہیں کہ مجھے محدث ہونے پر ناز نہیں، آپ کو مفسر ہونے پر ناز نہیں تھا، آپ کو جو ہے عالم ہونے پر، مفتی ہونے پر ناز نہیں تھا، مگر جس بات پر آپ کو ناز تھا، جو صفت، جو وصف آپ کے اندر موجود تھا، وہ یہ کہ امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے عاشق رسول تھے۔ سرکار اعلیٰ حضرت کو اس بات پر فخر تھا، اس بات پر ناز تھا، کیونکہ یہ وہ نعمت ہے کہ جب اللہ کسی کو یہ نعمت عطا فرما دے نا، عشق رسول کی نعمت، تو جب بلال کے پاس، حضرت حبشی بلال کے پاس یہ نعمت آتی ہے، تو یہ عشق رسول کی نعمت جب اللہ نے بلال حبشی کو عطا فرمائی
تو سرکار کے دربار میں موجود ہے، حرم پاک میں موجود ہے، کعبۃ اللہ شریف سامنے موجود ہے، مگر بلال کے سینے میں عشق رسول کی دولت موجود تھی۔ حضرت حبشی بلال کو سرکار دو جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کی چھت پر جانے کا حکم دیتے ہیں۔ بلال جو ہے کعبے کی چھت پر چڑھ جاتے ہیں اور سرکار فرماتے ہیں عشق رسول کا ثمرہ دیکھے، سرکار فرماتے ہیں کہ بلال اذان کہو، بلال اذان کہو۔ تو حضرت حبشی بلال سرکار سے فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، جب میں اذان کہا کرتا ہوں تو میں اپنا رخ جو ہے، اپنا قبلہ جو ہے کعبے کو بناتا ہوں، کعبے کی طرف رخ کر کے جو ہے اذان کہا کرتا ہوں، مگر یا رسول اللہ اب میں رخ کہاں پر کروں؟ تو سرکار دو جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال، ہم تمہارے سامنے موجود ہیں، تم ہمارے سامنے ہمیں قبلہ بنا کر ہماری طرف رخ کر کے اذان کہو۔ یہ وہ نعمت ہے، جب اویس قرنی کے پاس یہ نعمت آئی تو اس نعمت کا نتیجہ یہ ہوا کہ سرکار علیہ السلام کو اویس قرنی نے دیکھا نہیں، آپ تابعی رہے، صحابی نہیں رہے، مگر تھے زمانہ مصطفیٰ کے، مگر کیا ہوا کہ سرکار کا قرب آپ کو اتنا حاصل تھا، آپ کے سینے میں حضور علیہ السلام کی محبت اور عشق اس حد تک تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اعظم اور حضرت علی المرتضیٰ، ان شیخین کریمین کو، ان بزرگان دین کو بھیجتے اور سرکار فرماتے کہ اے عمر، اے علی، جاؤ قرن کے اندر، ملک یمن کے اندر میرا عاشق زار آتا ہے جس کا نام اویس قرنی، جسے لوگ اویس قرنی کہتے ہیں، اس کے پاس جاؤ اور اسے جو ہے جا کر یہ کہو کہ تمہیں حکم دے رہے ہیں مصطفیٰ علیہ السلام کہ سرکار کی امت کے لیے بخشش کی دعا کرو۔ اللہ اکبر، یہ عشق رسول کی، تو یہی عشق رسول سرکار اعلیٰ حضرت کو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا کہ ایسا کمال کا آپ کے پاس عشق مصطفیٰ تھا، ایسے کمال کے آپ عاشق رسول کے سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کہ آپ کے دل کی ہر دھڑکن پر یا رسول اللہ لکھا ہوگا۔ آپ فرماتے کہ اگر کوئی میرے دل کے دو ٹکڑے کر دے تو ایک حصے پر جو ہے لا الہ الا اللہ لکھا ہوا دیکھے گا اور ایک حصے پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا دیکھے گا۔ اللہ نے آپ کو ایسا بدل، اس عشق کا، اس عشق صادق کا، اس عشق رسول کا ایسا نتیجہ اور ایسا بدل عطا فرمایا کہ امام اہل سنت اپنے زمانے کے سب سے بڑے عاشق رسول تھے، تو اللہ نے اس عشق رسول رکھنے کی برکت امام اہل سنت کو ایسی عطا فرمائی کہ آپ کو گئے ہوئے ایک زمانہ گزر گیا، صدی گزر گئی، 101 سال جو ہے آپ کو گزر چکا ہے، مگر آج بھی 50 سے زائد، دنیا کے 50 سے زائد ممالک میں آپ کا تذکرہ ہو رہا ہے، آپ کا ذکر ہو رہا ہے۔ لوگ عرس اعلیٰ حضرت، فکر رضا کانفرنس، امام اہل سنت تاجدار بریلی کانفرنس، مختلف کانفرنسز کے عنوانات کے ذریعے جو ہے امام عشق و محبت، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی جو ہے شخصیت کو بیان کر رہے ہیں۔ آپ کو جو کمال، جو شان و شوکت آپ کے پاس تھی، امام اہل سنت، امام اہل سنت، امام عشق و محبت علم قرآن کی بھی بادشاہ تھے، امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت علم فقہ کے بھی بادشاہ تھے، علم حدیث کے بھی بادشاہ تھے، علم منطق کے بھی، علم فلسفہ کے بھی، علم کلام کے بھی، یہاں تک کہ سارے ہی علوم و فنون کے آپ بادشاہ گزرے۔ ایسی بادشاہت آپ کو علوم دینیہ پر حاصل تھی، چاہے وہ کوئی بھی علم ہو، ایسا علم پر جو ہے تامت، مہارت تامہ، ایسی جو ہے آپ کو ایکسپرٹی حاصل تھی، ایسی صلاحیت آپ کے پاس موجود تھی جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی۔ تو شاعر داغ دہلوی جو اپنے زمانے کا بہت بڑا شاعر تھا، وہ لکھنے پر مجبور ہو گیا کہ ملک سخن کی شاعری تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔
لوگ تصانیف لکھتے ہیں، کتابیں لکھتے ہیں اور پھر دوبارہ لکھنے کا ارادہ کرتے تو ان سے غلطی ہو جاتی، ان کو مٹاتے، مگر امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ میں نے جو لکھا وہ 100 سال پہلے جو لکھا تھا وہ اب بھی میں اسی بات پر قائم ہوں۔ امام اہل سنت، آپ کو اللہ نے ایسا حافظہ اور ایسا دماغ عطا فرمایا تھا، آپ پڑھیں تو ان کی تحریر کو کہ حوالہ جات، ایک ایک حوالہ آپ کو یاد ہوتا ہے کہ جاؤ فلاں کتاب میں فلاں مصنف نے یہ کتاب لکھی، اس کتاب میں یہ واقعہ، یہ حکایت، یہ مسئلہ، یہ جزیہ موجود ہے، اور یہاں تک کہ علماء کو فرماتے ہیں کہ فلاں کتاب ہے، اس کتاب کے فلاں جلد میں فلاں صفحے پر اور فلاں لائن میں یہ عبارت اس طرح موجود ہے، ایسا حافظہ۔ اور یہاں تک کہ آپ، ظاہر سی بات ہے یہاں پر کچھ ہوتے نا کہ جو امامہ پہن لیں، داڑھی شریف سجا لیں، تو کوئی انہیں امیر کہتا ہے، کوئی حافظ صاحب کہتا ہے، کوئی حاجی صاحب کہتا ہے، ایسے الفاظ القابات سے تو امام اہل سنت کو لوگوں نے مشہور کر دیا، حافظ جی، حافظ جی، حافظ جی۔ اب حافظ صاحب کے نام سے مشہور ہوئے لوگ، آپ کو حافظ۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ میں حافظ قرآن نہیں، مگر چونکہ اب کثرت کے ساتھ ہی مشہور ہو گیا کہ ہر کوئی مجھے حافظ صاحب کہتا ہے، تو امام اہل سنت کے پاس وقت چونکہ بہت کم ہوا کرتا تھا تصانیف میں، تحریر میں، گویا کہ آپ نے اپنی زندگی کے ہر لمحے کو، ہر گھڑی کو، ہر فکر کو جو ہے وہ راہ دین کے لیے، للہیت کے لیے، دین مصطفیٰ کے لیے آپ نے وقف کر دیا تھا۔ سانس، ایک ایک سانس جو ہے آپ نے جو ہے وقف کر دی، اور جب یہ سانس تمام ہوئی، جب یہ سانس آخری تھی، تو اس وقت آپ کی زبان پر یہ جاری تھا کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ کسی کے ڈالر پر نہیں پلا، کسی کے ٹکڑوں پر نہیں پلا، کسی نے احمد رضا کو خریدا نہیں، کسی نے احمد رضا سے مقابلہ نہیں کیا، اور سارے بھاگتے رہے، سارے حضور علیہ السلام کی شان میں بے ادبی کرتے رہے، گستاخیاں کرتے رہے، مگر اعلیٰ حضرت کا کمال، یہ اعلیٰ حضرت کا کمال، اور آپ کے پاس ایسی ملکہ اور ایسی صلاحیت آپ کے پاس حاصل تھی، آپ چاہے وہ زبانی طور پر لے لیں، تحریری طور پر، جس طرح بھی چاہے، مگر کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ احمد رضا کے سامنے بیٹھ کے احمد رضا سے مناظرہ کر سکے، بات چیت کر سکے۔ وہ لکھ لکھ کے بھاگتے رہے، اور جو ہے قیاس آرائیاں اور جو ہے وہ جو ہے تعویلیں اس میں پیش کرتے رہے، مگر فتویٰ تو ظاہر پر لگتا ہے۔ احمد رضا امام اہل سنت کے سامنے جو عبارتیں آئیں، آپ نے ان عبارتوں کو رد کیا، آپ نے اس کا جواب دیا، یہاں تک کہ کسی نے سوال کیا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہے؟ حضور کو اختیار ہے اس جہاں میں؟ حضور مختار کل اور حضور صاحب شرع ہے، حضور علیہ السلام جو ہے صاحب مجاز شرع ہے، حضور علیہ السلام مختار ہے۔ اعلیٰ حضرت چاہتے تو صرف 2 لائنوں میں اس کا جواب دیتے کہ ہاں حضور مختار ہیں، ایک عبارت نقل کر دیتے، حوالہ دیتے، مگر آپ دیکھیں سوال ہو رہا ہے رسول اللہ سے متعلق، اور امام اہل سنت کے ہاتھ میں قلم، سوال ہو رہا ہے کیا حضور مختار کل ہے؟ امام احمد رضا نے قلم اٹھایا، اور اس قلم کا عالم یہ تھا کہ 300 صفحات پر مشتمل کتاب الامن والولا، کہ جس میں قرآن کریم کثیر آیاتیں، کثیر احادیث، صحیح روایات، صحیح احادیث، اور فقہ اسلام، فقہ کرام کے جو ہے اقوال کو نقل کرتے ہوئے ثابت کیا کہ اللہ رب العزت نے سرکار دو جہاں کو ہر چیز کا جو ہے اختیار عطا فرمایا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جو حضور کے اختیارات پر جو ہے لکھی گئی۔ اسی طرح علم کا جب مذاق اڑایا جانے لگا، رسول اللہ کے علم کو گدھے گھوڑے جانوروں کے جیسا کہا جانے لگا، دیوار کے پیچھے کا رسول اللہ کو نہیں پتا۔ جب علم مصطفیٰ پر انگلیاں اٹھائی گئی، علم مصطفیٰ کا جب مذاق کیا گیا اور طعن و تشریح کی گئی، تو امام اہل سنت نے قلم اٹھایا، اور الدولۃ المکیہ، چند گھنٹوں میں 800 صفحات پر مشتمل کتاب الدولۃ المکیہ، اور جس کی جو ہے تقریر، جس کی تصدیق عرب کے بڑے بڑے علماء نے جو ہے اس کی تصدیق کی کہ یہ علم مصطفیٰ پر جو کتاب لکھی گئی ہے، اس سے لاجواب اور اس سے بہتر کتاب کوئی نہیں۔ جس جو ہے آپ نے فیلڈ میں قدم رکھا،
تو ایسا کمال. تو میں بات کر رہا تھا امام اہل سنت کے حافظے کی کہ پاس کوئی کتاب نہیں ہوتی. جس طرح امام بخاری کو دیکھیں کہ امام بخاری کا جو ہے معاملہ یہ کہ آپ ہزاروں لاکھوں احادیث سنتے مگر کیا کہ اور جو آپ کے جو معاصرین ہوتے ساتھی ہوتے وہ لکھ رہے ہوتے تھے شیوخ سے سن کے مگر امام بخاری سنتے رہتے تھے. لوگوں نے اعتراض کیا کہ جناب آپ حدیث نہیں لکھتے, آپ اس سے جو ہے ایک جگہ جمع نہیں کرتے. مگر جب لکھنے کی باری آئی, جب آپ امام بخاری کے لکھنے کی باری آئی تو امام بخاری نے جو ہے تھی تو آپ کو 2 لاکھ یا 4 لاکھ احادیث کریمہ یاد, مگر 4.5 سے 5.5 ہزار جو ہے احادیث صحیحہ آپ نے بخاری شریف میں جمع کر کے بخاری کے نام سے آپ نے کتاب شائع فرما دی. یہ حافظہ, اس میں کوئی کتاب موجود نہیں. تو امام بخاری کا حافظہ کہا کہ جس طرح امام بخاری کا حافظہ تھا, امام محمد جو امام اعظم کے شاگرد تھے, امام محمد کہ جب امام اعظم کے پاس آتے ہیں کہ بیٹا تم آئے ہو میرے پاس علم سیکھنے, ابھی تو جو ہے تمہاری عمر بہت چھوٹی ہے, تم کیا دین کا علم سیکھو گے, جاؤ قرآن حاصل کرو, قرآن کی تعلیم حاصل کرو, پھر بعد میں علم سیکھنے آ رہا ہے. تو امام محمد کے پاس, امام اعظم کے پاس امام محمد آتے ہیں. امام اعظم استاد مکرم جو ہمارے حنفیوں کے امام ہیں جن کی ہم تقلید کرتے ہیں, تو امام اعظم کے پاس جب امام محمد آتے ہیں تو آتے ہیں دین کا علم سیکھنے, مگر امام اعظم واپس بھیج دیتے ہیں کہ جاؤ ابھی تو قرآن جو ہے تم پڑھ کر آؤ, تمہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا. امام محمد واپس چلے جاتے ہیں. واپس جانے کے بعد 1 ہفتہ گزرتا ہے, امام اعظم کی خدمت میں آ جاتے ہیں اور امام اعظم کی خدمت میں آ کر جو ہے عرض کرتے ہیں کہ حضور مجھے اب علم سکھائیں. امام اعظم نے فرمایا کہ میں نے کہا تھا نا کہ جاؤ جا کر قرآن پڑھو. تو امام محمد نے فرمایا کہ حضرت میں قرآن پڑھ کے نہیں بلکہ قرآن کو یاد کر کے آ رہا ہوں. 1 ہفتے میں ایسا جو ہے حافظہ. تو کہا کہ جس طرح امام بخاری کا حافظہ تھا, جس طرح امام محمد کا جو ہے حافظہ تھا, کہ جو حافظہ جو میموری جو اللہ رب العزت نے امام بخاری اور امام محمد کو عطا فرمائی تھی, وہی حافظہ جو ہے امام اہل سنت کو, امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو اللہ رب العزت نے عطا فرمائی. کہ لوگ آپ کو حافظ صاحب کہتے, مگر کیا کہ آپ نے کہا کہ میں جھوٹا نہیں ہونا چاہتا. لوگ جو ہے جھوٹے ہو رہے ہیں مگر میں حافظ نہیں, اب میں لوگوں کو سچا کر دکھاؤں گا تاکہ لوگ جو ہے ان پر کوئی جھوٹ ان کے نام اعمال میں نہ لکھا جائے. تو امام احمد رضا فاضل بریلوی نے فرمایا کہ وقت تو چونکہ نہ میرے پاس وقت نہیں ہے, لیکن آپ نے فرمایا کہ جب عشاء کی اذان ہو, عشاء کا وقت شروع ہو جائے, اذان ہو, تو اذان اور جماعت کے درمیان جتنا بھی وقت ہے اس وقت میں کوئی مجھے 1 مرتبہ قرآن سنا دے اور سنانے کے بعد مجھ سے 1 مرتبہ قرآن سن لے. تو اسی طرح ہوا کہ 30 دن لگے. 1 مرتبہ آپ کے پاس حافظ صاحب بیٹھتے, آپ کو حافظ قرآن سناتا, 1 پارہ سناتا, پھر وہ پارہ مکمل ہوتا. جہاں وہ پارہ مکمل ہوتا نماز عشاء کے بعد ان حافظ صاحب کو امام اہل سنت پورا سپارہ سنا دیتے. یہ حافظہ تھا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی. وقت چونکہ میرے پاس ختم ہو گیا, اگلا جمعہ